بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے جو ہم نے ایک وائس نوٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں پہلے تو ہم نے یہ بتایا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 34 آیات ایسی ہیں جو امام علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے قرآن مجید میں 34 آیات، ان میں سے بعض آیات تو ایسی ہیں جن میں لفظ امام استعمال ہوا ہے، ان سب کو میں نے اپنے ایک وائس نوٹ کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں لفظ امام استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ہیں امامت کے حوالے سے، ائمہ طاہرین کی امامت کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے وہ جو نص آیات ہیں، نص آیات جن کا کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور یہ جو نص آیات پیش کرنے کا سلسلہ ہے، اس میں آج 5ویں نص آیت جو کہ ائمہ طاہرین کی امامت کے حوالے سے ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 ہے۔ بیسکلی تو آیت نمبر 74 ہے، لیکن آیت نمبر 75 اور 76 بھی اسی آیت نمبر 74 کی ایکسپلینیشن ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 تا 76، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا، یہ لوگ صبر کے بدلے میں بارہ خانے دیے جائیں گے، اور اس میں انہیں زندگی اور سلامتی کی دعا دی جائے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور قیام کرنے کا مقام ہوگا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 ہے۔ ان میں کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا، للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا، امام المتقین بنا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ لوگ صبر کے بدلے میں، یہ لوگ صبر کے بدلے میں، یعنی یہ لوگ جو ہے جو متقیوں کے امام ہوں گے، یہ بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوں گے، تمام مصیبتوں پر، مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں گے، اور صبر کے بدلے میں انہیں بارہ خانے دیے جائیں گے، یعنی یہ جنت میں دیے جائیں گے، اور اس میں انہیں زندگی اور سلامتی کی دعا دی جائے گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور قیام کرنے کا مقام ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں تفسیر قمی، تفسیر قمی جو کہ علی بن ابراہیم قمی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 پر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے خدا سے عظیم سوال کیا ہے کہ ہمیں متقی لوگوں کا امام و ہادی قرار دے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے فرزند رسول، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن تغلب نے حضرت امام ابو عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے آپ سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ متواتر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، اس سے ہم آل محمد مراد ہیں، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم آل محمد ہیں۔ اور آپ کے علاوہ دوسروں سے بھی روایت ہوئی ہے کہ ازواجنا سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مراد ہیں، ذریتنا سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہیں، قرۃ العین سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہیں۔ ابو جارود نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے رسول، آپ فرما دیں کہ اگر تمہاری دعا نہ ہو تو خدا پرواہ نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری دعائیں نہ ہوتی تو ہمارا رب تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا، تم نے اس رسول کی تکذیب کی، عنقریب اس کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ تھی تفسیر قمی، جس میں اسی آیت کی تفسیر میں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یہ آل محمد ہیں، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تفسیر صافی کی طرف، جو کہ ملا فیض کاشانی کی ہے، اور اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 397 پر اسی آیت کی تفسیر میں ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں عطا فرما ہماری ازواج اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، انہیں اطاعت کی توفیق عطا کر، اور فضائل کا احصا کر کے، یعنی اکٹھا کر کے، اس لیے کہ جب کسی شخص کے اہل و عیال اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک رہتے ہیں تو اس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور ان کے وجود سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اہل و عیال دینی امور میں ان کی مساعدت کر رہے ہیں، اور اس توقع سے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ جنت میں ملحق ہو جائیں گے، اور تو ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ کتاب جوامع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے ہم لوگ مراد ہیں، ہم لوگ یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام مراد ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آیت ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کتاب مناقب میں سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ فرمایا کہ یہ آیت خدا کی قسم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اور وہ اپنی اکثر دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے کہ ازواجنا سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ذریاتنا سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہیں۔
امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا بیٹا نہیں مانگا جو خوش شکل ہو، اور نہ ہی ایسا بیٹا طلب کیا جو حسین قامت ہو، بلکہ میں نے اپنے رب سے ایسی اولاد طلب کی جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، اسی سے ڈرنے والے ہوں، تاکہ جب میں اسے دیکھوں اور وہ اللہ کی اطاعت گزار ہو تو اس بات سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم سے پہلے جو متقی لوگ تھے ہم نے ان کی اقتدا کی، اسی طرح ہمارے بعد آنے والے متقین ہماری اقتدا کرتے ہیں۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم وہی اہل بیت ہیں۔ فرمایا اور روایت میں ہے کہ ازواجنا سے مراد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ذریاتنا سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور قرۃ العین سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، اور وجعلنا للمتقین اماما سے علی ابن ابی طالب اور ائمہ علیہم السلام مراد ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تفسیر المتقی، تفسیر نور الثقلین پر، تفسیر نور الثقلین جو کہ شیخ عبد العلی الحویزی کی لکھی ہوئی ہے، تفسیر المتقین کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ متقین کے امام ہم ہیں۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ ازواجنا سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ذریاتنا سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور قرۃ العین سے حسنین کریمین مراد ہیں، اور وجعلنا للمتقین اماما سے حضرت علی علیہ السلام اور باقی ائمہ خدا علیہم السلام مراد ہیں۔ جوامع الجامع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما سے ہم اہل بیت مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ الواعظین میں رقم طراز ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ باتوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ دل پسند چیزوں میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ جو بھی عالم خواہشات سے محبت رکھنے والا ہوگا وہ اسے متقین کا امام کبھی نہیں بناؤں گا، میں اسے متقین کا امام کبھی نہیں بناؤں گا۔ ابن شہر عاشوب مناقب میں لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس کہ آیت مجیدہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یعنی اے پروردگار مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما، اور ذریاتنا اور ہمیں ہماری اولاد یعنی حسن اور حسین سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں نے خدا سے خوبصورت اور خوش قامت اولاد طلب نہیں کی، اس کی بجائے میں نے خدا سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسے فرما بردار بیٹے عطا فرما جو تیرا خوف رکھنے والے ہوں، اور جب میں انہیں دیکھوں تو وہ مجھے تیری اطاعت میں دکھائی دیں، اور ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سے پہلے متقین کی اقتدا کریں اور بعد والے متقین ہماری اقتدا کریں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا اور انہیں جنت کے بالاخانے عطا کیے، اور فرمایا کہ علی، حسن، حسین اور فاطمہ زہرا علیہم السلام کو جنت کے بلند ترین مقام دیے جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے رب تمہاری پرواہ تک نہ کرتا اگر تمہاری طرف سے دعائیں نہ ہوتی۔ مجمع البیان میں مرقوم ہے کہ بریل اجلی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا قرأت کی کثرت افضل ہے یا دعا کی کثرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دعا کی کثرت افضل ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی۔ یہ تفسیر المتقین میں اسی آیت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی تفسیر تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ آیت اللہ صادق حسینی شیرازی کی کتاب علی فی القرآن میں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 300 پر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 پر علامہ حسکانی جو کہ اہل سنت کے عالم ہیں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب جبرائیل یہ آیت لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سوال کیا ہماری کون سی ازواج مراد ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ذریت سے کون مراد ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حسنین کریمین علیہم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور امام المتقین کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت علی علیہ السلام۔ اب ایک اور کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عظمت اہل بیت در نظر اہل سنت والجماعت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 227 کے اوپر علی امام المتقین کے عنوان سے حدیث نمبر 643 میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی متقین کا امام ہے اور فاجروں کا قاتل ہے، جو اس کی مدد کرے گا وہ منصور ہوگا اور جو اسے بے یار مددگار چھوڑے گا وہ مخذول ہوگا۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 644، ابن عدی نے حضرت علی علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مومنین کے بادشاہ ہیں اور مال منافقین کا بادشاہ ہے۔ عقیلی، ابن دہر، اسحاق بن بشیر الکاہلی، دار قطنی اور ابو یالی نے بھی ایک طویل روایت میں یہی الفاظ مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 645 میں ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں جہاں انصار جمع تھے ایک طویل کلام کے ضمن میں حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی، جب اللہ تعالیٰ شب معراج پر مجھے آسمان پر لے گیا تو تمہارے بارے میں مجھ سے 3 باتوں کا عہد و پیمان لیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا لبیک یا رب۔
فرمایا علی امام المتقین ہے، یعنی متقیوں کے امام ہیں، علی قائد المجالین ہیں، جن کے اعضاء وضو بروز محشر چمک رہے ہوں گے، ان کے قائد ہیں، اور علی یاسوب الدین ہیں، یعنی دین کے حاکم اور امیر ہیں۔ یہ ان آیات کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ان تمام تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ انہیں متقین کا امام بنایا جائے، وہ دعا کرنے والے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک۔ یہ جو 12 امام ہیں یہی متقین کے امام ہیں، اور یہ آیت نص آیت ہے ائمہ طاہرین کی امامت پر۔